أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. حضرت عثمان کا کیا مقام تھا، صحابہ ان کو کس طرح دیکھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. اس بارے میں روایت ہے، نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے ایک دوسرے سے بہتر، ہم لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر سب سے بہتر ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. بخاری کی روایت ہے. اور ایک دوسری روایت بخاری میں اس طرح ہے، نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کسی کو بھی حضرت ابوبکر کے برابر نہیں سمجھا کرتے تھے، پھر حضرت عمر کے برابر، پھر حضرت عثمان کے برابر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، ان میں سے کسی کو ایک دوسرے سے افضل نہیں سمجھتے تھے. پھر حضرت عثمان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگوں میں شمار ہونے کے بارے میں جو روایت ملتی ہیں، اس میں محمد بن حنفیہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر. میں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ انہوں نے کہا پھر عمر. پھر میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ پھر کون؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عثمان. پھر میں نے کہا اے میرے باپ، ان کے بعد کیا آپ؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تعلق تھا، آپ کی نظر میں ان کا جو مقام تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت عثمان سے بغض رکھنے والے ایک شخص کا جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، لیکن آپ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز جنازہ چھوڑی ہو. اس پر آپ نے فرمایا یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے.
پھر حضرت عثمان کے بارے میں، ان کے انصاف کے بارے میں روایت آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کا بھی قصور ثابت ہونے پر ان کو سزا دینے کا کہا۔ عبید اللہ بن عدی نے بیان کیا، حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث دونوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا بات روک ہے کہ حضرت عثمان سے ان کے بھائی ولید سے متعلق گفتگو کرو، کیونکہ لوگوں نے اس کے متعلق بہت کچھ آمگوئیاں کی ہیں بعض غلط باتوں کی وجہ سے۔ تو میں حضرت عثمان کے پاس گیا، وہ نماز کے لیے باہر آئے۔ میں نے کہا آپ سے مجھے ایک کام ہے اور وہ آپ کی خیر خواہی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا بھلے آدمی، تم سے معمر نے کہا؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ہے، ان کا پیغام لے کے آیا تو۔ پھر کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چل دیا اور ان لوگوں کے پاس واپس آیا، یہ شخص جو عثمان کے پاس گیا تھا۔ اتنے میں حضرت عثمان کا پیغامبر آیا اور میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری خیر خواہی کیا ہے؟ تم کہتے تھے میں آپ کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل کی، اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، اور آپ نے 2 ہجرتیں کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ نے حضور کی روش دیکھی۔ اور پھر میں نے کہا کہ ولید جو ان کے بھائی تھے حضرت عثمان کے، اس کے متعلق لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ پایا؟ مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، لیکن آپ کے علم سے وہ باتیں مجھے پہنچی ہیں۔ زمانہ تو نہیں پایا، لیکن وہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھیں، اور جو ایک کنواری عورت کو بھی اس کے پردے میں پہنچتی ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اما بعد، اللہ نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کی، اور میں ان تمام باتوں پر ایمان لایا جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اور میں نے 2 ہجرتیں بھی کیں جیسا کہ تم نے کہا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ کی بیعت کی، اور اللہ کی قسم میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ آپ سے کوئی دغا کیا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ پھر حضرت ابوبکر بھی میرے لیے ویسے ہی مطاع رہے، حضرت عمر بھی ویسے ہی مطاع رہے، ان کی میں نے اطاعت کی۔ پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا، تو کیا میرا بھی وہی حق نہیں جو ان کا ہے، جو پہلے 2 خلفاء کا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا پھر کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، اور یہ جو ولید کے معاملے سے متعلق تم نے ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو واجبی سزا دیں گے، یعنی جو سزا اس جرم کے لیے ہے، جو جرم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا، تو اس کی سزا دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اس کو درے لگائیں، تو انہوں نے اس کو 80 درے لگائے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ کہ ولید بن عقبہ کے خلاف تعزیر عائد کرنے کا جو ذکر ہے اس کا تعلق شراب پینے کے الزام سے ہے۔ شہادت سے ثابت ہونے پر کہ وہ زمانہ جاہلیت والی شراب ہی تھی، نہ کہ منقع یا کھجور کا شربت، حضرت عثمان نے قرابت کا لحاظ نہیں فرمایا، بلکہ قرابت کی وجہ سے اسے 2 گنا سزا دی، بجائے 40 کے 80 کوڑے لگوائے، اور یہ تعداد حضرت عمر کے تعامل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو کہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے انہیں بتایا
کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار پانی ڈال کر دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کیں، تو جو گناہ بھی اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب سے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ جمعہ کے دن دوسری اذان کا جو اضافہ ہوا ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی پہلی اذان جو ہوتی تھی۔ اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے، زہری نے صائب بن یزید سے روایت کی کہ جمعہ کے دن پہلی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اس وقت ہوا کرتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا اور لوگ بہت ہو گئے تو انہوں نے زورا میں تیسری اذان بڑھا دی۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔ فقہ احمدیہ میں بھی اس کے متعلق لکھا ہوا ہے حدیث کے حوالے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن ممبر کے پاس جو یقیناً مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان کا رواج پڑا جو مسجد کے دروازے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی، جس کا نام زورا تھا۔ صحیح بخاری کی شرح نعمت الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، ابن شہاب زہری نے صاحب سے روایت کی ہے کہ اس باب کی حدیث میں اس کو تیسری اذان جو کہا ہے وہ اقامت کے اعتبار سے ہے۔ یہ پہلے 2 اذانیں تھیں، تیسری اذان دلوائی جاتی تھی۔ پہلی روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں لکھا تھا نا کہ لوگ بہت ہو گئے تو انہوں نے زورا میں تیسری اذان بڑھا دی۔ تیسری اذان سے مراد یہ ہے کہ پہلی اذان دوسری اذان یہ اور تکبیر جو ہے اس کو بھی اذان کے نام سے کہا گیا ہے۔ اس طرح 3 دفعہ بلایا جاتا ہے نماز کے لیے۔ عید کے روز جمعہ کی نماز سے رخصت کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے۔ ابن اظہر کا آزاد کردہ غلام ابو عبید بیان کرتا ہے کہ اس نے حضرت عمر کی اقتداء میں ایک عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کی۔ آپ نے خطبہ سے قبل نماز پڑھائی، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا، اے لوگو، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو روزوں کے افطار ہونے کی خوشی میں عید کا دن ہے اور دوسرا وہ دن ہے جو تم اپنی قربانیوں میں سے کھاتے ہو۔ ابو عبید کہتا ہے کہ پھر اس نے حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں آپ کے پیچھے ایک عید پڑھی، وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا، اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پس مدینے کے اطراف میں رہنے والوں میں سے جو جمعے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہ انتظار کر سکتا ہے، اور جو واپس جانا پسند کرتا ہے تو اس کو میری طرف سے واپس جانے کی اجازت ہے۔ فقہ احمدیہ میں ایک چیز جو لکھی گئی ہے اس سے مجھے تو ابھی تک کوئی واضح اس کے ثبوت نہیں ملے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک روز جمع ہو جائیں تو عید کی نماز کے بعد نہ جمعہ پڑھا جائے اور نہ ظہر،
بلکہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ ایک بار جمعہ اور عید الفطر دونوں ایک دن میں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے دونوں کے لیے 2 رکعتیں دوپہر سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد عصر تک کوئی نماز نہ پڑھی، یعنی اس دن صرف نماز عصر ادا کی گئی۔ اس بارے میں ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مصیر رابع نے بھی یہ فرمایا تھا اور تحقیق کی تھی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ نہیں ضرورت، پھر کیونکہ کوئی اور ایسی روایات نہیں ملیں جو براہ راست آن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے یا عمل سے ثابت ہوتی ہوں کہ جب کہ ظہر کی نماز بھی چھوڑی گئی ہو۔ یہی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر سے نے جو کیا، تو اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ فقہ شاید دوبارہ ریوائز ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو بات کو مزید غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے کہ ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ جمعہ تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ ظہر کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، اس میں سوائے اس روایت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا خلفائے راشدین سے براہ راست کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، یہ ابھی تک سامنے نہیں آئی جہاں تک میں نے تحقیق کروائی ہے۔ جمعہ کے دن غسل کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے، تو حضرت عمر نے ان کے متعلق اشارتاً فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اذان کے بعد بھی دیر سے آتے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا اے امیر المومنین، میں تو اذان سنتے ہی وضو کر کے چلا آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا صرف وضو؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے؟ اگر پانی میسر ہے، سہولتیں میسر ہیں تو غسل کرنا ضروری ہے۔ سلسلہ احادیث میں دوسرے صحابہ کی نسبت حضرت عثمان سے مرفوع احادیث بہت کم مروی ہیں۔ آپ کی کل روایتوں کی تعداد 146 ہے، جن میں 3 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور 8 صرف بخاری میں اور 5 صرف مسلم میں ہیں۔ اس طرح صحیحین میں آپ کی کل 16 حدیثیں ہیں۔ ان کی روایات کی قلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایات حدیث میں یعنی حضرت عثمان روایات حدیث میں حد درجہ محتاط تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں یہ چیز مانع ہوتی ہے کہ شاید وہ دیگر صحابہ کے صحابہ کے مقابلے میں میرا حافظہ زیادہ کبھی نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ روک ہوتی ہے کوئی بات میں بیان کروں کہ یہ نہ ہو کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں میرا حافظہ جو اتنا مضبوط نہ ہو اور ان کی بات صحیح ہو، اس لیے میں بڑا محتاط ہوں روایات بیان کرنے میں۔ لیکن فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف وہ منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ اسی لیے وہ حدیث کی روایت میں سخت احتیاط کرتے تھے حضرت عثمان۔ عبد الرحمن بن حاتب کا بیان ہے کہ میں نے کسی صحابی کو حضرت عثمان سے زیادہ پوری بات کرنے والا نہیں دیکھا، لیکن وہ حدیث بیان کرتے ڈرتے تھے۔ حمران بن ابان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا اور سر پر اور دونوں بازوؤں کے اوپر والے حصے پر مسح فرمایا۔ پھر آپ ہنس پڑے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا
کیا تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ کیوں ہنسے تھے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ کے قریب پانی منگوایا، پھر آپ نے اسی طرح وضو کیا جیسا کہ میں نے وضو کیا ہے، پھر آپ ہنس دیے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا انسان جب وضو کا پانی منگوائے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے جو چہرے سے ہوتے ہیں، پھر جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تب بھی وہ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں پاک کرتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ روایت اصل میں تو پہلی وضو والی روایت کے ساتھ ہی بیان ہونی چاہیے تھی، بہرحال اب بیان ہو گئی۔ حضرت عثمان کی شادیاں اور اولاد کے متعلق جو روایات ہیں اس کے مطابق حضرت عثمان نے 8 شادیاں کیں۔ یہ سب شادیاں اسلام قبول کرنے کے بعد کیں۔ آپ کی ازواج اور اولاد کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بطن سے آپ کے فرزند عبداللہ بن عثمان پیدا ہوئے۔ حضرت کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے آپ سے شادی کی۔ حضرت فاختہ بنت غزوان، آپ حضرت عتبہ بن غزوان کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کے بطن سے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اس کو عبداللہ الاصغر کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بنت جندب ازدیہ، ان کے بطن سے عمر، خالد، ابان، عمر اور مریم کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت ولید مخزومیہ، ان کے بدن سے ولید، سعید اور سعید کی ولادت ہوئی۔ حضرت البنین بنت عیینہ بن حسن فزاریہ، ان کے بطن سے آپ کے فرزند عبد الملک کی ولادت ہوئی۔ حضرت رملہ بنت شیبہ بن ربیہ، ان کے بطن سے عائشہ، ابان اور عمر کی ولادت ہوئی۔ حضرت نائلہ بنت فرافسہ بن آفس، یہ پہلے نصرانی تھیں لیکن رخصتی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ ان سے آپ کی بیٹی مریم پیدا ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا انبسہ بھی پیدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت ایک روایت کے مطابق آپ کی 4 ازواج آپ کے پاس تھیں، حضرت رملہ اور حضرت نائلہ اور حضرت البنین اور حضرت فاختہ، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق محاصرہ کے ایام میں حضرت عثمان نے حضرت البنین کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول سورہ نور کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نور معرفت کا ہوتا ہے جس سے بھلے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ نور ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ تاجر ہیں، ان کے گھر چھوٹے ہیں، مگر کسی دن اللہ ان کے گھروں کو بڑا بنا دے گا۔ چنانچہ اس قرآن شریف کا جمع کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اس کے شائع کرنے والے ہیں، پھر حضرت علی جن سے سچے روحانی علوم دنیا میں پہنچے۔ حضرت خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے بھی خود بلا واسطہ حضرت علی سے قرآن کے بعض معارف سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان رکوعوں میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ انصار میں خلافت نہ ہوگی، بلکہ مہاجرین میں پھر یہ بتایا کہ ان کا مقابلہ مسلمان بھی کریں گے اور کفار بھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کی مخالفت اسی طرح ہوئی، بعض لوگ خلافت کے قائل نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی کہ ایک وہ جو کلر کے بخارات کو پانی سمجھے، دوسرے وہ جو شریعت کے سمندر میں بھی ہو کر مقابلہ کریں گے۔ انجام یہ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ انجام یہ کہ چرند پرند
ان کا گوشت کھائیں گے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر کے لیے بہت مشکلات تھے۔ لشکر حضرت ثمامہ کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا۔ ادھر عرب میں جا بجا بغاوت پھیل گئی۔ مکے میں لوگ آمادہ بغاوت تھے کہ وہاں ایک عقلمند انسان پہنچ گیا کہ تم ایمان لانے میں سب سے پیچھے تھے، اب مرتد ہونے میں سب سے پہلے ہو۔ مکے والوں کا اس نے، اس پر وہ باز آ گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اذا فریق منہم مورزون میں جس گروہ کا ذکر ہے وہ نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان و علی کے زمانے میں، غرض کبھی مظفر و منصور نہیں ہوا، یہ گروہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ مگر دوسرا فریق سمینا و اطانا والا ہے، کہنے والا ہے، مظفر و منصور رہا، ہمیشہ کامیاب رہا۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا ہے اولئک هم المفلحون۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب واقعی طور پر دین میں امین تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے عدم ثانی ہیں، اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین یعنی ابوبکر اور عمر کو اور تیسرے جو ذوالنورین ہیں ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہراول دستے بنایا ہے۔ پس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیقت جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تذلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے درپے رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے، مجھے اس کے بعد انجام اور سلب ایمان کا ڈر ہے۔ اور جنہوں نے ان کو دکھ دیا، ان پر لعن کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کو کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں، کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے، اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وا نہیں کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی لذات و شہوات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے اور اسے اپنے آستانے سے دور رہنے والا اور محروم کر دیتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کا بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے، یعنی حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان۔ پھر فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر اہل تشیع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری گالیوں کا شکوہ کیا کریں، کیونکہ تم تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہو مگر قدر قلیل، اور نیز تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین کو لعنت سے یاد کرتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ خدا کی کتاب میں کچھ زیادہ اور کم کیا گیا ہے، اور کہتے ہو کہ وہ بیاض عثمان ہے اور خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تم نے اسلام کو ایسا سمجھ لیا جیسا کہ ایک بیابان جس کی زمین خشک اور زراعت سے خالی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے مقربوں سے خالی ہے۔
پھر فرمایا پس کون سی عزت تمہارے ہاتھوں سے باقی رہی اے حد سے نکلنے والوں. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی طرف سے خلافت کے بارے میں ازروئے تحقیق تعلیم دی گئی ہے، اور محققین کی طرح میں نے اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ گیا، اور میرے رب نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم نیک وکار اور مومن تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے، اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی. انہوں نے بزرگ و برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے، ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے، اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے، اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا. ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے، اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ان کی باد نسیم اپنے معطر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے، اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. بس تم ان کے مقام کی چمک دمک کا ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ، اور جلد بازی کرتے ہوئے بدگمانیوں کی پیروی مت کرو، اور بعض روایات پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ ان میں بہت زہر اور بڑا غلف ہے، اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی. ان میں سے بہت ساری روایات تہو بالا کرنے والی، آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے مشابہ ہیں. بس اللہ سے ڈرو اور ان روایات کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ بن. اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ختم ہوتا ہے. اب اس عمر کا انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا. آج بھی میں ایک تو یہ ہے کہ ایک الاسلام نے قرآن سرچ کی نئی ویب سائٹ کا پہلا ورژن تیار کیا ہے، holyquran.io. یہ ویب سائٹ الاسلام سے علیحدہ دیکھی جا سکتی ہے. کسی بھی صورت، آیت، لفظ یا مضمون کو عربی، انگریزی یا اردو میں ایک جدید سرچ انجن کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے، اور سرچ نتائج کو احمدی اور غیر احمدی تراجم کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر، مضامین اور متعلقہ آیات دیکھی جا سکتی ہیں. مزید مواد پر بھی کام جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا جلسہ سالانہ UK 2021 تک تیار کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ الاسلام ویب سائٹ پر قرآن پڑھنے، سننے اور سرچ کی ویب سائٹ readquran.app کا بھی نیا دیدہ ذیل ورژن تیار کر لیا گیا ہے، جس میں انگریزی تفاسیر کے ساتھ تفسیر صغیر کے نوٹس، انگریزی لفظ بلفظ ترجمہ، مضامین کا انڈیکس اور بہت سے مفید اضافے جو روزمرہ کی تلاوت سے قرآن میں مفید ہوں گے شامل کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا باعث بنے، اور احباب جماعت بھی ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ہوں. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات بدلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات قدم عطا کرے اور ان کے حالات میں تبدیلی پیدا کرے. اب میں بعض جنازوں، وفات یافتگان کا ذکر کروں گا، جن کے جنازے بھی پڑھاؤں گا. اب جو بہت ساری درخواستیں آتی ہیں، مشکل ہے کہ ہر ایک کا ذکر کیا جائے یہاں اور پڑھایا جائے جنازہ. بہرحال کچھ کا میں ذکر کر رہا ہوں، باقی میں نے اپنے
ان میں شامل کر لی ہیں، ان کو بغیر نام لیے ہی شامل ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے۔ بہرحال جن کا ذکر کرنا ہے وہ میں اب پڑھ دیتا ہوں۔ ان میں مکرم محمد صادق صاحب درگا رام پوری صاحب ہیں۔ محمد صادق صاحب درگا رام پوری، یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ہیں۔ 14 نومبر 2020 کو 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے دیگر عہدوں کے علاوہ لمبا عرصہ تک نیشنل سیکرٹری وقف نو کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ واقفین نو اور والدین کے ساتھ کلاسز کے اہتمام کے لیے دور دراز کی جماعتوں کا باقاعدہ دورہ کیا کرتے تھے اور باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ بیماری جب تک انہوں نے بیماری نے مجبور نہیں کیا ان کو۔ مرحوم موسی تھے اور ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ اگلے ہیں خاتون ہیں مختارہ بی بی صاحبہ، اہلیہ رشید احمد اٹھوال صاحب دارالیمن روا۔ یہ نعیم باجوہ صاحب پرنسپل جامعہ مبشرین برکینا فاسو کی ساس ہیں۔ 16 جنوری کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لجنہ دارالیمن غربی کی مجلس عاملہ میں مجموعی طور پر 17 سال ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ مختلف ممالک میں ان کو مالی قربانیوں کی توفیق ملی اور لاکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وفات سے چند گھنٹے پہلے بھی انہوں نے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ میری چوڑیاں کہاں ہیں، اور فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ چوڑیاں بیچ کے تو صدر صاحب کو دے کے آؤ، جو تقریباً 3.5 لاکھ روپے کی تھیں، کہ وہ MTA کے لیے انتظام کر دیں، ڈش لگوا دیں۔ پھر ان کے 2 بیٹے 1995 میں جرمنی میں کار کے حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ بڑے حوصلے سے صدمہ برداشت کیا اور کبھی اس حادثے کا ذکر نہیں کیا، نہ شکوہ کیا۔ اس صدمے کو اللہ تعالیٰ کی رضا راضی برضا سمجھ کے برداشت کیا، رہ کر برداشت کیا۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا اور جوش تھا۔ روا کے ارد گرد کے دیہات میں تبلیغ کے لیے دور دور تک نکل جاتی تھیں۔ قرآن مجید سے عشق تھا۔ خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے باقاعدگی سے کرنے کے علاوہ محلے کے بچوں کو قرآن مجید اور یسر القرآن پڑھایا۔ ان کے موسیہ تھیں، مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ میاں کے علاوہ 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ 3 بیٹیاں لندن میں ہیں، 1 برکینا فاسو میں ہے۔ یہاں بھی جو بیٹیاں ہیں وہ جماعت کا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوموں سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے منظور احمد شاہ صاحب، جو 17 جنوری کو 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان میں احمدیت آپ کے والد حضرت میاں عبدالکریم صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے 1903 میں آئی تھی، جب حضرت مسیح علیہ السلام کرم دین کے مقدمے کے سلسلے میں جہلم تشریف لے گئے تھے۔ شاد صاحب 1956 میں کراچی منتقل ہوئے، پھر وہاں بطور قائد ضلع کراچی خدمت کی توفیق ملی اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے وہاں خدام الاحمدیہ میں۔ پھر صدر جماعت ڈریگ روڈ کالونی اور نائب امیر کراچی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ 1984 میں جو وفد نے استقبال کیا تھا حضرت مسیح رابع کا سکھر میں، آپ اس وفد میں شامل تھے اور روانگی تک ان کی ایئرپورٹ پہ رہے۔ 2010 میں لندن منتقل ہوئے۔ یہاں بیت الفتوح ڈسپینسری میں بھی باقاعدہ ہومیوپیتھک ڈسپینسری میں وقت دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت آپ سیکٹری تربیت اور سیکٹری تربیت نومائن جماعت نوربری کی خدمت توفیق پا رہے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ ان کے 2 پوتے اور 1 نواسہ مربی ہیں اور یہیں UK میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے ان سے۔
اگلا جنازہ ہے حمیدہ اختر صاحبہ اہلیہ عبدالرحمٰن سلیم صاحب USA کا، جو 19 جنوری کو 92 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے مرحومہ کو لمبا عرصہ تقریباً 50 سال لجنہ معلّہ کراچی اور راولپنڈی میں خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اور جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی، لجنہ صدر کے طور پر بھی، نگران قیادت کے طور پر بھی خلافت کی عاشق تھیں۔ بچوں کو بھی خلافت سے اخلاص کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ تمام عمر نمازوں کی پابند اور تہجد گزار رہیں۔ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا خاص اہتمام کرتی تھیں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھایا۔ ان کو عمرہ کی سعادت بھی ملی۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ اس پسمان خان میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی اولاد میں سے بھی کئی خادم دین ہیں اور جماعت کے مختلف حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں، ڈاکٹر خلیق اللہ ملک صاحب ہیں، اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم ناصر پیٹر لوتسین صاحب، جرمن احمدی ہیں، جو 20 جنوری کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ 1983 کے ایک روز میرے والدین ہنوور شہر کے مرکزی بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک سٹال پر پڑی جو محض ایک میز پر مشتمل تھا اور جس پر چند تعارفی کتب پڑی تھیں، اور اس کے پیچھے ایک دو غیر ملکی نوجوان کھڑے تھے۔ ان سے آپ کا تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اسلام کی نمائندہ جماعت احمدیہ کا تبلیغی سٹال ہے۔ چنانچہ ان نوجوانوں سے سوالات بھی کیے، لٹریچر بھی ساتھ لے لیا۔ لٹریچر پڑھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے ملاقات کی۔ ان تینوں نے احمدیوں نے انہیں اپنے ہاں کھانے پہ بلایا۔ رمضان کا مہینہ تھا، تو کہتی ہیں کہ افطاری پر میرے والدین ان کے گھر گئے۔ ان لوگوں نے فرش پر پرانے اخبار بچھا کر کھانا لگایا ہوا تھا۔ کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، نیچے زمین پر بیٹھ کے قالین پہ ساتھ اخبار بچھایا گیا، اس پہ کھانا لگایا ہوا تھا۔ کھانا بڑا پسند آیا میرے والدین کو، اور لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی ان کو محسوس ہوئی، اس کا مزہ زیادہ آیا۔ پھر کہتے ہیں کھانے کے بعد بھی گفتگو ہوئی، پھر گھر آنا جانا شروع ہوا، اور چند مہینوں تک مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد 1984 میں کہتی ہیں میرے والدین بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ یہ موقع عید کا تھا، اور کہتے ہیں مقامی دوستوں کے ہمراہ محترم ناصر صاحب ہیمبرگ گئے اور بیعت کرنے کی سعادت پائی۔ ایک جلسے سالانہ پر ان کو تقریر کرنے کا بھی موقع ملا۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ کی مذہب سے خاص دلچسپی تھی، اور سچے مذہب کی تلاش کے شوق نے ان کو احمدیت کی طرف مائل کیا، اور پھر ان کا زندہ خدا سے زندہ تعلق بھی قائم ہوا، اور دعاؤں کی قبولیت کا نشان کئی مرتبہ دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیسے نشان ان کو دکھاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ ایک آنکھ سے معذور تھیں۔ 1986 میں جلسہ سالانہ UK میں شامل ہوئیں تو اچانک ان کی بینائی کسی حد تک لوٹ آئی۔ پہلے تو آنکھ بالکل بند تھی، مگر پھر اسی آنکھ سے تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب کہتی ہیں کہ جس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو جائے اس کے لیے یہ بات معجزے سے کم نہیں، اور یہ معجزہ 11 سال بینائی سے محروم رہنے کے بعد ہوا، جس کا وہ کہتی ہیں خالص دعا کی وجہ سے اور جلسے میں آ کے دعائیں کرنے کی وجہ سے یہ برکت ملی مجھے۔ پھر لندن میں ایک جرمن احمدی ختیجہ صاحبہ کے گھر ٹھہرا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک روز میرے والدین کے گھر سے سیر کی غرض سے باہر نکلے تو کچھ دور چلے گئے، واپس آنے کے لیے رستہ بھول گئے۔ اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ پریشانی بڑھ رہی تھی ان کو۔ ایک ایسی سڑک پر کھڑے تھے جہاں ٹریفک بہت زیادہ تھی، اور کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں کھڑے ہیں۔ جب اندھیرا مزید گہرا ہو گیا اور راستہ بھی گم گیا تو کہتی ہیں میری والدہ نے کہا آؤ دعا کرتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دیکھا کہ محترمہ ختیجہ صاحبہ کے داماد اپنی گاڑی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے کہ آئیں گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو گھر لے جاؤں۔
قبولیت دعا کے اس نظارے نے ان کے ایمان کو مزید تازگی اور تقویت بخشی۔ لائق منیر صاحب مربی جرمنی لکھتے ہیں کہ لتسین صاحب کا سارا خاندان احمدی تھا۔ اس وقت ہم کہا کرتے تھے کہ یہ واحد جرمن احمدی فیملی ہے۔ آپ بہت اخلاص رکھنے والے، کم گو اور شریف النفس تھے۔ مالی قربانی میں بھی لتسین صاحب پیش رہتے تھے۔ تبلیغی پروگراموں میں لیکچر دیتے تھے۔ ان کے سامنے جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ایک تبلیغی میٹنگ میں مرحوم نے اسلام کی تعلیمات اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیں کہ ایک 70 سالہ جرمن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جیسی معلومات آج ملی ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولادوں کو بھی احمدیت پر قائم رکھے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ رضیہ تنویر صاحبہ کینیڈا کا، جو خلیل احمد تنویر صاحب مربی سلسلہ وائس پرنسپل جامعہ ربا کی اہلیہ تھیں۔ 27 جنوری کو 58 سال کی عمر میں وفات پا گئیں کینیڈا میں۔ کینسر کی بیماری تھی انہیں۔ مرحومہ کی بچپن سے ہی دینی کاموں میں بہت شوق تھا جو وفات تک قائم رہا۔ 22 سال دفتر لجنہ معاملہ پاکستان اور دفتر ماہنامہ مصباح میں مختلف شعبوں میں بطور محرر اور اکاؤنٹنٹ خدمت کا موقع ملا ان کو، اور بیماری تک یہ سلسلہ خدمت کا جاری رہا۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کے ساتھ ان کو کافی کام کی توفیق ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق ملی ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے میاں منظور احمد غالب صاحب کا، ابن میاں شیر محمد صاحب آف دودہ ضلع سرگودا کا۔ 7 فروری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بڑے بھائی کو 1955 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تھی۔ پھر بڑے بھائی کے ساتھ یہ روا جاتے رہے اور وہاں انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ان کے بیٹے بشیر احمد صاحب بیلجیم کہتے ہیں کہ آپ خلافت کے فدائی عاشق تھے اور خلافت کی اطاعت میں کوئی توجیہ نہیں کرتے تھے بلکہ من و عن عمل کرنا سمجھتے تھے، اور میں ذاتی طور پر بھی ان کا واقف تھا۔ یہ یقیناً بہت اخلاص و وفا سے جماعت کی خدمت کرنے والے بھی اور خلافت کی اطاعت کرنے والے تھے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے، خادم دین، مہمان نواز، انتہائی درویش طبع، غریب پرور، مل نثار، نہایت شفیق اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ خدا اللہ کے فضل سے ان کو خدام الاحمدیہ ضلع میں بھی، پھر انصار اللہ ضلع، پھر جماعت میں ضلع کی سطح پر سیکرٹری مال اور سیکرٹری وقفی اور سیکرٹری طریقے کی خدمت کی توفیق ملی سرگودا میں، اور بڑے آسن رنگ میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے ایک پوتے مربی سلسلہ ہیں یہاں سفیر احمد، آج کل دفتر پی ایس میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے محترمہ بشریٰ حمید انور ادنی صاحبہ، اہلیہ حمید انور صاحب ادن یمن کا، جو ایم ٹی اے میں ہمارے کارکن ہیں، والنٹیئر۔ مکرم محمد احمد انور صاحب ان کی والدہ تھیں، اور منیر احمد عہدے صاحب ڈائریکٹر پروڈکشن ایم ٹی اے کی ساس تھیں۔ 14 فروری کو ان کی وفات ہوئی 69 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت حاجی محمد دین صاحب تحالوی اور حضرت حسین بی بی صاحبہ کی پوتی تھیں۔ ایم ٹی اے میں بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ نکاح مال عرب پروگرام کے تمام ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے سسٹم میں باقاعدگی سے لمبا عرصہ کام کرتی رہیں، اور ساتھ العربیہ میں بھی خدمات انجام دیتی رہیں۔ ہر قسم کی جماعتی خدمات بجا لانے میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے محترمہ نور الصبا ظفر صاحبہ،
اہلیہ محمد افضل ظفر صاحب مربی سلسلہ ایلڈوریٹ کینیا کا، جو 25 مارچ کو ان کی وفات ہوئی 62 سال کی عمر میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مولانا محمد سعید انصاری صاحب مرحوم مربی سلسلہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ نسیم باجوہ صاحب مرحوم برطانیہ کی چھوٹی خواہر نسبتی تھیں۔ ان کے میاں محمد افضل صاحب لکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے پنجگانہ نمازوں کے پابند، تہجد گزار اور باقاعدگی سے ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی تھیں۔ دعاؤں پر ہر درجہ یقین تھا، خود بھی ہر وقت دعاؤں میں لگی رہتی ہیں اور بچوں کو بھی ہمیشہ دعاؤں کی تلقین کرتیں، اور باقاعدگی سے یہ خطبات بھی سنتیں خلیفہ وقت کے، اور بعد میں بچوں کی تربیت کے خود بھی دوبارہ چیدہ پوائنٹس انہیں بتاتیں۔ حدیث، تاریخ اور کتب سلسلہ سے ایمان افروز واقعات کثرت سے بچوں کو سناتیں، اور ہمیشہ خدمت دین اور خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتیں۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں، چندے کی ادائیگی میں ہر درجہ باقاعدہ تھیں، ہر مالی تحریک میں حصہ لیتی تھیں۔ مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ وسعت قلبی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہیں، مرحومہ سے میری 21 سالہ رفاقت تھی اور اس میں نہایت ہمدردانہ اور قابل تعریف رہیں۔ یہ رفاقت میں بہت قابل تعریف رہی ہے۔ ان ظفر صاحب کی پہلی اہلیہ ایک حادثے میں فجی میں جب یہ مبلغ تھے وہاں شہید ہو گئی تھیں، اور 2 بچوں سمیت، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سمیت، بلکہ 4 بچوں سمیت۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی ظفر صاحب کی ان سے، اور جو پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے ماں بال کے پیار دیا، جس کا خود بچیوں نے اظہار کیا کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری ماں نہیں ہے۔ ان کی ہمیشہ اچھی تربیت بھی کی اور پڑھایا لکھایا بھی، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ بچیوں سے اچھا سلوک کیا، ظفر صاحب کہتے ہیں میرے سابقہ سسرال سے بھی اتنا سلوک کیا کہ وہ بھی آپ کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ ان کی بیٹی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے زندگی میں جب یہ آئی ہیں ایک روشنی، ایک سہارا اور ایک شفیق ماں بن کر آئیں، اور ہمیں وہ محبت اور پیار دیا کہ ہمیں کبھی اپنی حقیقی والدہ کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ اور ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی، لیکن تینوں بچیوں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ بے نفس اور اظہار پیشہ خاتون تھیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل، خلافت احمدیہ سے وابستگی اور مذہبی تعلیمات کی پابندی کی تلقین کرتی ہمیں ہمیشہ رشتوں کی عظمت اور صلہ رحمی کا درس دیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے سلطان علی ریحان صاحب، والد جو ہیں محمد احمد نعیم صاحب، مربی سلسلہ مرکزی عربی ڈیسک UK کا، جو 26 مارچ کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے تایا جان نے خود تحقیق کر کے 1958 میں بیعت کی، اس کے بعد میرے ابا جان کو تبلیغ کی اور جلسہ پہ روا بھجوایا، اور 1-2 کتابیں پڑھنے کے بعد ان کے والد نے بھی اللہ کے فضل سے بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد دونوں بھائیوں کی بڑی مخالفت ہوئی، قتل کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ مولوی لوگ گاؤں آ کر کہا کرتے تھے کہ تمہیں 2 لڑکے قتل نہیں ہوتے تمہارے سے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرماتا رہا۔ اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان غیر احمدی رشتہ داروں سے اور گاؤں والوں سے آخر تک تعلق نبھایا۔ ان کی دشمنی کے باوجود ان سے حسن سلوک کرتے رہے۔ ان کے 2 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ محمد احمد نعیم صاحب بھی اپنے والد کے جنازے پہ نہیں جا سکے۔ پھر اگلا جنازہ ہے مولوی غلام قادر صاحب، مبلغ سلسلہ وقف زندگی افکالہ بن، ضلع راجوری، صوبہ جموں کشمیر کا، جو 26 مارچ کو 56 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مولوی غلام قادر صاحب مرحوم کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا مکرم بہادر علی صاحب کے ذریعے آئی تھی۔ اس خاندان کے 13 افراد بفضل تعالیٰ اس وقت جماعت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بطور مبلغ 34 سال 6 ماہ ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم کا جہاں بھی تقرر ہوا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور پوری محنت اور لگن سے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آخر وقت نبھاتے رہے۔ تبلیغ کا اچھا ملکہ رکھتے تھے۔ میدان تبلیغ میں درپیش پریشانیوں اور مخالفتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے۔ نہایت صابر، شاکر، قناعت، شعار اور نڈر مبلغ تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ایک بیٹا بشیر الدین قادر جامعہ احمدیہ قادیان کی آخری کلاس میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے ان سے۔ اگلا جنازہ ہے محمودہ بیگم صاحبہ اہلیہ محمد صادق صاحب عارف درویش قادیان کا، جو 1 اپریل کو 85 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ قاضی اشرف علی صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام موضع علی پور کھیڑا ضلع میں مین پور صوبہ یوپی کی پوتی اور قاضی شاد بخش صاحب واسی مرحوم کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی محمد عارف صادق صاحب درویش مرحوم سے ہوئی تھی۔ مرحومہ نے دور درویشی اپنے خاوند کے ساتھ نہایت صبر اور شکر سے گزارا۔ اگر فاقوں کی نوبت بھی آئی تو ہمیشہ صبر کا نمونہ دکھایا اور کبھی کسی کے سامنے تنگ دستی کا اظہار نہیں کیا۔ نمازوں کی پابند، بلکہ مرض الموت میں بھی بڑی بے چین ہوتی تھی نمازوں کے لیے۔ بڑا اہتمام کیا کرتی تھیں تلاوت قرآن کریم کا بھی۔ چندوں میں بڑی باقاعدہ تھیں۔ خلافت سے انتہائی تعلق رکھنے والی، بچوں کو بھی اس حوالے سے تلقین کیا کرتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے خالد سعد اللہ المصری صاحب اردن کا، جو گزشتہ دنوں 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنے خاندان میں پہلے احمدی تھے، بہت مخلص، نمازوں کے پابند، چندوں میں باقاعدہ اور نظام جماعت کی پابندی کرنے والے تھے۔ نہایت خوش خلق، مہمان نواز اور ملنسار تھے۔ بہت ٹھنڈی طبیعت والے اور بہت کم گو تھے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت کی بات قول فصل کا حکم رکھتی تھی۔ MT خصوصاً خطبہ جمعہ باقاعدگی سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم محمد منیر صاحب دارالفضل روا کا، جو 1 اپریل کو 73 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1972 میں انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ کا باقی خاندان احمدی نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے بارہا آپ پر ٹارچر بھی کیا کہ آپ احمدیت چھوڑ دیں۔ بلکہ 2003 میں آپ کو یہ بھی آفر کی گئی کہ اگر آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کے بچوں کو بھی کمانا نہیں پڑے گا، لیکن یہ احمدیت پر قائم رہے۔ ان کی بیٹی قمر منیر صاحبہ یہاں ہمارے وقف زندگی کارکن اسلام آباد کے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور ایک بیٹا طاہر وقاص ہے، وہ بھی وقف زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ بڑے نیک اور مخلص وجود تھے۔ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ 5 وقت نماز کا الزام اور بر وقت تمام چندوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ان کے رشتہ دار ہیں حافظ سعید الرحمن صاحب، کہتے ہیں کہ میرے والد نے انہیں کام سکھایا، کیونکہ غیر احمدی رشتہ دار ان سے سلوک نہیں کرتے تھے، تو ان کے والد کے پاس آ گئے تھے، جو وہیں قریب ہی ان کی دکان تھی۔ اپنی دکان پہ ان کو کام سکھایا اور پھر ان کے گھر میں رہنے لگے، اور کہتے ہیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ نماز کے لیے مسجد جاتے اور اگلی صفوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر تبلیغ کا بھی اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اکثر روا کے ساتھ والے گاؤں میں گئے ہوتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے ماسٹر نذیر احمد صاحب دارالبرکات روا کا،
جو 4 اپریل کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت تھا۔ ان کے والد میاں عمر الدین صاحب مرحوم ابن میاں کرم الدین صاحب وفد زید کا ضلع سیالکوٹ کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے 15 سال کی عمر میں رہنمائی پائی اور 1914 یا 15 کے جلسے میں خطیب ثانی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کی۔ خواب کے ذریعے سے ان کو رہنمائی ہوئی تھی۔ پھر ماسٹر نذیر صاحب جب سرگودا میں 99 شمالی میں قیام پذیر تھے، ان کا وہاں اسکول کے اساتذہ کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا، اور ان کے اسی اسکول میں ان کے اپنے بیٹے 9 سالہ بیٹے نصیر احمد کو ایک طالب علم کی طرف سے چاقو کے وار سے زخمی بھی کیا گیا، جس نے اس پر ماسٹر صاحب نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد یہ بیٹا اس وقت تو بچ گیا تھا، لیکن بخار کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس بیٹے کی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، مجھے فخر ہے کہ تم اپنے جسم پر جماعت کی سچائی کا نشان لے کر جا رہے ہو۔ جب تک یہ اس گاؤں میں ٹیچر رہے ہیں، وہاں کسی معلم یا مربی کی ضرورت نہیں پڑی تھی، خود ہی یہ فریضہ ویسے انجام دیتے تھے۔ پھر ان کی پوسٹنگ ربا کے نزدیک ہو گئی، وہاں ربا منتقل ہو گئے پھر آپ، اور وہاں بھی خدمت کرتے رہے۔ لاتعداد بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ پھر قرآن کریم ترتیل سیکھی ریٹائرمنٹ کے بعد قاری عاشق صاحب سے۔ پھر محلے میں ترتیل القرآن کی کلاس بھی جاری کی، اور پھر کوشش یہ ہوتی تھی کوئی بچہ یا بچی ایسی نہ ہو جو میٹرک پاس کر چکا ہو اور قرآن نہ پڑھنا آتا ہو۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو اس کے گھر پہنچ کر اسے قرآن پڑھاتے۔ بڑی چھوٹی عمر سے ہی تہجد گزار تھے، اور جب ان کو کرونا کی وجہ سے وہاں ربا میں پابندی لگائی گئی کہ 60 سال سے کم عمر کے زیادہ عمر کے لوگ مسجد نہ آئیں، تو گھر میں بڑے اہتمام سے نمازیں اور جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک خواب کی بنا پہ ان کو یقین تھا کہ میں 80 سال کی عمر میں میری وفات ہوگی، اور وہی ہوا۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، جو ایک بیٹی ہیں شاید۔ بہرحال 2 ان کے بیٹے جو ہیں وہ بلکہ 3 بیٹے ان میں وقف زندگی ہیں۔ ایک تو عزیز صاحب ہیں ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے نسیم احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں ربا میں، اور تیسرے سعید احمد عدیل صاحب، یہ بھی نائجر میں مربی سلسلہ ہیں، یہ بھی تدفین پہ نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان سب لوگوں کے لوائقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.